پارٹی نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے صدیق خان اب آپ کی اس پارٹی میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں امیدوار صوبائی اسمبلی حلقہ 228 جناب نذیر خان بلوچ صاحب، جنہیں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان ڈیموکریٹک الائنس سمیت جناب جہانگیر خان ترین کی بھرپور حمایت حاصل ہے۔ اس وقت وہ ڈور ٹو ڈور کمپین میں مصروف ہیں۔ ابھی ہمارے ساتھ یہ بستی کلو والا میں ہم نے انہیں سے کچھ لمحات لیے ہیں، ضروری بات کریں گے، الیکشن کمپین کے حوالے سے بات کریں گے، ان کی پوزیشن کی بات کریں گے۔ السلام علیکم خان صاحب۔ وعلیکم السلام جناب۔ خان صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کی حلقے میں اس وقت پوزیشن کیا ہے؟ آصف بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مہربانی کی، تشریف لایا، مجھے بات کرنے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ کا میں جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے۔ اس وقت میرے حلقے میں جتنا لوگ مجھ سے پیار کر رہے ہیں، جتنا جذبہ، جتنی محبت، جتنی شفقت مجھ پہ ہے، آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہوگا۔ آپ میرے حلقے میں جائیں، نیوٹرل سروے کریں۔ میں امیدوار ہوں، میں ہر امیدوار کہتا ہے کہ میری پوزیشن سب سے اچھی ہے۔ آپ اڈوں پہ جائیں، محلوں میں جائیں، گاؤں گاؤں جائیں، لوگوں سے انٹرویو کریں، آپ خود اندازہ لگائیں گے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ان لوگوں کی محبت کیا ہے، لوگوں میں جذبہ کیا ہے، وہ مجھے کتنا پیار دے رہے ہیں، کس طرح وہ میری خدمت کو انہوں نے دل سے قبول کیا۔ اچھا خان صاحب، یہ بتائیے گا کہ ہر امید ہم یہ دیکھ رہے ہیں الیکشن میں کہ پی پی 228 پیور دیہاتی حلقہ ہے، اور یہاں عام بات ہے، اور خاص طور پہ ضلع لودھرا میں بھی یہی بات ہے کہ یہاں پارٹی سیاست کم ہے، دھڑے بندی کی سیاست زیادہ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کا ٹکٹ یا 13 جماعتی اتحاد یا جہانگیر خان ترین کا ساتھ آپ کی سیاست کو کوئی فائدہ دے رہا ہے، الیکشن کو کوئی فائدہ دے رہا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا دھڑا ہی مضبوط ہے؟ میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں کہ بلا شبہ مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک ہے۔ ایک عجیب میں نے دیکھی ہے، اس کا ووٹر خاموش رہتا ہے۔ میں گاؤں کے گاؤں گیا ہوں، لوگوں نے مجھے بلایا ہے اور کہا ہے جی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ ہم مسلم لیگ نون میں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک پرانی جماعت ہے، اس کا ووٹ بینک ہے۔ سیکنڈ، جہانگیر خان ترین صاحب کے محبت کرنے والے، ان کے لورز، ان کے چاہنے والے، وہ آپ کو بھی پتہ ہے۔ صحیح۔ ہمارے ضلع میں جہانگیر خان ترین کا صاحب کا کوئی نعم البدل ہی نہیں ہے، تو ان کا پیار، پھر میرے والد صاحب کی 50 سالہ خدمت، یہ ساری چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں۔ اچھا خان صاحب، یہ بتائیے گا کہ آج کل الیکشن کی کمپین ہے اور زبردست مارا ماری ہے۔ آپ کے مین اپوننٹ اس وقت کاؤنٹ ہو رہے ہیں سید رفیع الدین بخاری، اور ان کے جو ساتھ ان کے حلیف ہیں صدیق خان بلوچ صاحب، ان کی تقریروں میں آپ پر الزامات کی بوچھاڑ ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ وہ جس انداز میں آپ کو مخاطب کرتے ہیں، آپ ان کا جواب کیا دیں گے؟ دیکھیں، میں گالی کی سیاست پہ تو یقین ہی نہیں رکھتا۔ آصف بھائی، میں اچھا ہوں، میں برا ہوں، میں کیا ہوں، میں کیا نہیں ہوں، میرے حلقے کے عوام نے فیصلہ کرنا ہے، کسی کے کہنے پہ نہیں ہونا۔ مجھ پہ تنقید کرنے والوں کو میں جواب نہیں دوں گا، میرے حلقے کے عوام 17 کو جواب دے گی۔ اگر میں ان کی ضمانتیں ضبط کرا دوں تو سمجھنا میں نے لوگوں کی خدمت بھی کی ہے، ایمانداری سے کی ہے، اور اسی پیار کا جواب حلقے نے پیار سے دیا ہے۔ ان کی سیاست کا اینڈ ہونے والا ہے، جو مرضی کہہ لیں، جو بندہ چڑھتا ہے پھر گالیاں دیتا ہے۔ اچھا، اگر آپ الیکشن جیتتے ہیں، جیسا کہ آپ نے فرمایا ابھی کہ انشاءاللہ ان کی آپ ضمانتیں ضبط کرا دیں گے انشاءاللہ، تو اگر آپ جیتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اپوننٹ جو اس وقت مسلم لیگ نون سے ہی ہیں، کوئی نون سے نہیں ہے وہ، اگر وہ ہارتے ہیں تو کیا ان کی کوئی جگہ ہے اب نون لیگ میں؟ دیکھیں، لیڈرشپ نے واضح طور پر ان کو پارٹی سے نکال دیا ہوا ہے۔ آصف بھائی، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، جہاں حلقے نیوٹرل ہوتے ہیں وہاں شیر کے نشان نہیں ہوتے۔ اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو یہ جا کے نیوٹرل کروا لیتے، یہ کہہ دیتے کہ جناب شیر کا نشان ان کو بھی نہ دیں، ہمیں بھی نہ دیں۔ یہ مجھے پارٹی نے نشان دیا ہے، اور پارٹی نے مجھے میرے پوری سربراہی میں ہے، اور انشاءاللہ میں پارٹی کی طرف سے ہوں۔ میاں نواز شریف صاحب سے لے کر حمزہ صاحب تک پوری پارٹی مجھے عزت بھی دے رہی ہے، اور ہم نے ان کے لیے قربانی دی ہے، ہماری قربانی کی وہ قدر کر رہے ہیں۔ جہانگیر ترین صاحب کی سیاست میں آنے کے بعد لودھرا میں ان کی اب کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا، ساتھ ساتھ اس بات کا بھی جواب دے دیجیے گا کہ چلیں رفیع الدین شاہ کا تو کلیئر ہو گیا کہ ٹکٹ آپ کو ملا، ہر پڑھے لکھے اور سیاسی شعور رکھنے والے کو پتہ ہے کہ ٹکٹ کس کو مل گیا ہے، تو ان کا جو سپورٹ کر رہے ہیں، کیا آپ نے یہ احتجاج نہیں کیا؟ صدیق خان بلوچ بھی مسلم لیگ نون کے ایم پی اے ہیں، آپ ٹکٹ ہولڈر ہیں،
آپ نے پارٹی میں احتجاج نہیں کیا؟ دیکھیں اس پہ تھوڑا سا آپ غور کریں. ایک بڑا عرصہ سے ایک جاگیردارانہ مائنڈ رکھتا ہے، وہ جاگیردارانہ مائنڈ کے تحت لوگوں پہ وہ پرچے کرواتا تھا، لوگوں کے ساتھ انتقامی کارروائیاں کراتا تھا، وہ اپنی ایک مونوپلی کے ساتھ چل رہا تھا، وہ کسی کو سامنے کام کرنے والے بندے کو برداشت نہیں کرتا تھا. یہ مشن میں لے کے نکلا. میں نے لوگوں کو کھڑا کیا، میں نے لوگوں کی خدمت کی، میں نے لوگوں کو ٹائم دیا. میں جب لوگ مجھے بلاتے ہیں بھائی، وہ کہتے ہیں نا ہمیں لودھرا کام ہے، وہ لودھرا دیر سے آتے میں پہلے پہنچ جاتا ہوں. ٹھیک ہے، وہ اسے پتہ ہے کہ جس بندے کے ساتھ وہ الیکشن لڑنے جا رہا ہے یہ حاجی احمد خان بلوچ ہے. ٹھیک ہے، وہ ذاتیات پہ اس لیے اترا ہوا ہے کہ اب اس کی سیاست کا اینڈ ہونے والا ہے. اب منافقت کی سیاست کا، جھوٹ کی سیاست کا، دغے بازی کی سیاست کا، جھوٹے قسمیں، یہ وہ میں کیا کسی کی ذاتیات پہ بات کروں، وہ لوگ جانتے ہیں. اس لیے وہ ذاتیات پہ اترا ہوا ہے. کوئی بات نہیں ہے، پارٹی نے اس کو منع کیا ہے اور پارٹی نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے صدیق خان اب آپ کی اس پارٹی میں کوئی گنجائش نہیں ہے. کوئی گنجائش نہیں. اچھا خان صاحب یہ بتائیے گا، آپ کے مقابلے میں تیسرے امیدوار پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، کیپٹن ریٹائرڈ عزت جاوید خان. پہلے بھی آپ کے اپوننٹ رہے ہیں، آپ کا ایک بڑا کلوز مقابلہ بھی ہوا آپ کے والد صاحب سے ان کا. ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف جس پارٹی کو آپ نے چھوڑ دیا ہے، انہیں اب عزت جاوید نے انہیں اس پارٹی میں چلے گئے یا انہیں ٹکٹ مل گیا ہے، اس پارٹی کا آپ کے حلقے میں کوئی مستقبل یا عزت جاوید کی کمپین کو دیکھتے ہوئے آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ کہاں کھڑے ہوں گے؟ یہ میرے خلاف اس بات کا میں ایک واضح جواب دے دوں. میرے خلاف 3 امیدوار ہیں میرے سامنے. میں اللہ کی مدد سے کہہ رہا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے کہہ رہا ہوں، یہ تینوں اکٹھے ہو کے نا پھر بھی میرے ہاف سے نیچے رہیں گے. یہ بہت اچھا، یہ پھر ریکارڈ کر لیں، ویڈیو بن رہی ہے. یہ تینوں رفیع الدین، عزت جاوید اور ارشد شاہ صاحب لڑ رہے ہیں. الحمدللہ آپ کا بھائی جو ووٹ لینے جا رہا ہے، جو پیار مجھے حلقے میں مل رہا ہے، اگر یہ میرے حاصل کردہ ووٹوں سے یہ ہاف بھی لے لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی ان کی کامیابی ہوگی. بالکل میں نے پھر دہرایا ہے کہ اس الیکشن میں ان کے ساتھ وہ ہونے والا ہے جس کا اندازہ انہیں نہیں ہے، جس کو وہ ادراک نہیں کر رہے. اور جو بندے، جو سیاستدان، جو لوگ مجھ پہ ذاتیات بنا کے تنقید کر رہے ہیں، ان کو میری خدمت کا جواب مل جائے گا. بھائی میں نے رات دن لوگوں سے کام کیے ہیں، میں نے گرمی میں، سردی میں، دھوپ میں، چھاؤں میں لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں، لوگوں کی زندگی خوشی غمی نبھاتا ہوں، سائے کی طرح ان کے ساتھ رہتا ہوں، اپنے دوستوں کا خیال رکھتا ہوں، پیار دیتا ہوں، عزت دیتا ہوں، سینے سے لگاتا ہوں. میں نے ایک نئے سیاسی دور کا ایک ایسے مشن کو لے کے نکلا ہوں جس میں صرف پیار ہی پیار ہے. اس کا مجھے رسپانس مل رہا ہے. آپ دیکھیے گا آصف بھائی 17 کی شام آپ کو پتہ چلے گا کہ میں نے اپنے حلقے کیسے خدمت کی ہے. ٹھیک ہو گیا خان جی. اب ایک سوال آپ سے کروں گا آخری. آپ کی مقامی سیاست پہ بات ہوگی، حلقے کی کمپین پہ بات ہوگی. اس وقت آپ پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ ہیں. الحمدللہ. پاکستان مسلم لیگ نون کے آنے کے بعد امید تھی کہ مہنگائی کم ہوگی، لوڈ شیڈنگ کم ہوگی. اس وقت آپ بیٹھے ہیں اور لائٹ چلی گئی ہے. آپ کا حال بھی دیکھ رہے ہیں، آپ ہمارا حال بھی دیکھ رہے ہوں گے، ووٹرز کا بھی برا حال ہے. آپ بھی سمجھتے ہیں مہنگائی، یہ لوڈ شیڈنگ کنٹرول نہ ہونے پہ بھی آپ کو ووٹ ملے گا؟ دیکھیں آج یہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، ایک چند دنوں میں یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی. ٹھیک، لوگ پڑھے لکھے ہیں، نوجوان پڑھے لکھے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ 1-2 مہینے میں آنے والی گورنمنٹ آ کر کوئی اللہ دین کا چراغ جسے کہتے ہیں ضرب و مثل ہے کہ یہ ساری چیزیں ٹھیک کر دے. اس کے لیے ٹائم چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت ہمارے پاکستان میں یہ تھا کہ لائٹ، ایک پرانا دور اگر جائیں تو لائٹ کا ایشو بن گیا تھا. 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی. پھر میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے. وہ 5 سالہ دور میں جو بجلی کا شارٹ فال تھا اس کو پورا کیا. ملک کی جو صورتحال عمران خان صاحب چھوڑ کے گئے ہیں، ملک نہیں چلا سکے صرف انتقام میں. وہ یہ بات کرتے تھے کہ آپ سے کوئی بات کرے کہ مہنگائی ہے آپ ان پہ ڈال دو، وہ کہیں بجلی نہیں ہے آپ ان پہ ڈال دو، وہ کوئی بھی بات کریں آپ ایک بات. اسی لیے عمران خان صاحب نے یہ 3 سال کوئی کارکردگی دکھانے کی بجائے صرف انہی کو گالی دی ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے. لوگ اب نون لیگ کو سمجھتے ہیں کہ کیونکہ 40 سالہ نون لیگ کا دور کا مہنگائی کا دانہ جب موازنہ کرتے ہیں کہ اتنی مہنگائی 50 سال میں نہیں ہوئی جتنی 3 سال میں ہوئی ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے انشاءاللہ. خان صاحب علی ترین اور جہانگیر ترین آپ کے سپورٹر ہیں انشاءاللہ، لیکن حلقے میں نہیں ہیں. حلقے میں ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں یہ بالکل غلط فہمی ہے. جہانگیر خان ترین صاحب اتنا میرا الیکشن لڑ رہے ہیں،
جس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. اور علی خان صاحب کو میرے نامینیشن پیپر کے لیے بھی انہوں نے بھیجا, اور علی خان صاحب ادھر آ کے 2-4 دوستوں کو, میرے حلقے کے لوگوں کو انہوں نے میٹنگ بھی کی ہے. مسلسل کیمپین میں ہیں, پورے زور و شور سے الیکشن لڑ رہے ہیں ترین صاحب, اور جلسے بھی کریں گے. کچھ صحت کے پرابلم تھے, آپ کو پتہ ہے, کچھ بیمار رہے, صحت کمزور رہی, اب ان کی طبیعت بہتر ہے. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں باقاعدہ وہ اس حلقے میں پوری طرح جیسے کیمپین کرتے ہیں کیمپین کا آغاز کرتے ہیں. بہت شکریہ سر.